بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر اے پیغمبر، ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو اور ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے سب پیغمبروں نے اور سب سے آخر میں آخری رسول سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری کتاب قرآن مجید نے اس طریقے کی دعوت دی ہے جس پر چل کر اللہ کے بندے اس کے قہر و جلال سے بالکل محفوظ ہو جاوے، دنیا میں بھی اس کے فضل کے اور آخرت میں اس کی کامل رحمت کے مستحق ہو جاوے، جس کا ظہور آخرت میں اور جنت ہی میں ہوگا۔ اسی طریقے کا نام شریعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کو ہمارے پابند کرنے سے کوئی دلچسپی ہے یا ہمارے شریعت پر چلنے سے اس کا ذرا برابر نفع ہے، وہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اگر سارے بندے شیطان کی طرح اللہ کے سخت نافرمان ہو جاوے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان عظمت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ شریعت تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے نازل کی اور ہمیں اس پر چلنے کا صرف اس لیے حکم دیا گیا کہ ہم اس کی رحمت کاملہ کے مستحق ہو جاوے۔ شریعت تو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے اور اس سے ہمارا ہی فائدہ مقصود ہے۔ شریعت کا مقصد صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دونوں جہاں میں انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو آج کے قانون ساز اداروں، پارلیمنٹوں اور اسمبلیوں سے شریعت کو ممتاز کرتا ہے۔ شریعت کا دائرہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اسلامی قانون فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس میں انسانی طباع اور نفسیات کی پوری رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔ اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی مصلحتوں کو قانونی بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ محترم حضرات، اسلام کوئی عارضی اور وقتی مذہب نہیں بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، لہذا لازمی طور پر اس کی تعلیمات ہر جگہ ہر زمانے کے لیے عام ہے، ہر وقت کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ اس میں ایک شعبہ اس قانون کا ہے جو انسان اور معاشرے کے متعلق ہے، جس پر خاندانی نظام کی بنیاد و اساس ہے، جو سماجی تعلقات کے اصول بتاتا ہے، جس میں خاندان کے مختلف افراد کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو متعین کیا گیا ہے۔ انہی قوانین کو آج عرب علماء قوانین احوال شخصیہ یا اردو میں آئلی قوانین اور انگریزی میں پرسنل لا یعنی فیملی لا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا آئلی قانون اس علیم و خبیر کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زمان و مکان کا خالق و مدبر ہے، مسلمان کے ایمان و عقیدے کا جز ہے۔ اس کا آئلی قانون یعنی فیملی لا اسی خدا کا بنایا ہوا ہے جس نے قرآن اتارا اور عقائد و عبادت کا قانون عطا کیا۔ سارا قرآن مجید اس کی تصریحات سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان اس عقیدے پر ایمان لانے پر مجبور ہے، اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون خدا عالم و خبیر کا بنایا ہوا ہے جو انسان کا بھی خالق ہے اور اس کائنات کا بھی، اور اس کی فطری ضرورتوں اور کمزوریوں دونوں سے واقف ہے۔ وہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو بڑا ہی باریک بھی اور پورا باخبر ہے۔ محترم حضرات،
مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس جو ممبئی میں منعقد ہو رہا تھا 1999 کے اندر اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا تھا، حضرات، ہم مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے وطن ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے اس فیصلے کو ارادہ الہی کے سوا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ہمارا یہ فیصلہ کسی کم ہمتی، مجبوری یا بیچارگی پر مبنی نہیں، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ ہمارا دوسرا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنی عزم و قطعیت میں اور ہمارا دوسرا یہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں پورے عقیدے اور دینی شعائر اور قانون شریعت اور اپنی پوری مذہبی تہذیبی خصوصیات کے ساتھ رہیں گے۔ ہم ان کے کسی ایک نقطے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے ہمیں یہاں آزادی اور عزت کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اس ملک کی جمہوریت اور دستور اور آئین کا بھی فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی خصوصیات، قانون شریعت، احکام دین اور اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان و تہذیب، اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو عزیز ہے اس ملک میں رہے۔ اس طرح رہنے سے وطن نہیں بلکہ ایک جیل خانہ اور قفس بن جائے گا، جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی تمام عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ ہمارا خمیر ضرور اس ملک سے تیار ہوا ہے، یہ خاک ہم کو بہت عزیز ہے، لیکن ہماری تہذیب ابراہیمی ہے، اور مسلمان جس ملک میں رہے گا اپنی وطنیت خواہ کچھ ہو، اس کی تہذیب ابراہیمی ہوگی۔ ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں آزاد ہیں، اس کی تعمیر و ترقی اور دستور سازی میں شریک ہے۔ اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں، اور اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری، انسانی اور اخلاقی قانونی حق ہوتا ہے۔ اس حق کو جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی تو اس کے ہمیشہ سنگین نتائج نکلے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ہمارا ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں، مذہبوں اور زبانوں اور نسلوں کا گہوارہ ہے۔ یورپی ملکوں کی طرح کوئی چھوٹا ملک نہیں، یورپی اقوام کی طرح ایک نسل یا ایک تہذیب یا ایک زبان کا ملک نہیں۔ یہ ملک ایک سمندر ہے جہاں مختلف مذاہب، ذات و نسل، تہذیب کے لوگ اور تہذیبوں کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اور ہر مذہبی تہذیب نسلی گروہ میں اپنی شناخت اور اپنی پہچان کو باقی اور برقرار رکھنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ یورپی ممالک نے اس کے لیے کئی خون آشام جنگیں لڑی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اپنی انفرادی شناخت اور تحفظ کو منوانے کے لیے زبردست تحریکات جاری ہے۔ لہٰذا اس پس منظر میں مسلمانوں کو اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات، مذہبی روایات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی پر اپنے ملی وجود کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ سچا مسلمان کبھی بھی کسی بھی فریب میں اپنی ملی وجود و تشخص، اپنی امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ کہ خوراک سے پیٹ اور پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور ہے، وہ ہے اس کا دین و ایمان۔ ایک سچا مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن اپنی تہذیبی خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، انہیں ہر حال میں اپنی دین کو اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ آخری دم تک اپنانا ہوگا، ورنہ ہم تہذیبی اور اقتصادی ارتداد کی تیز و تند ہوا میں خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے۔ اس وقت مسلم پرسنل لاء کو اس ملک میں خطرات درپیش ہے۔ موجودہ حکومت پہ در پہ ہر کام دستور کے خلاف کر رہی ہے۔
جمہوریت کے چاروں ستون عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، صحافت پر ان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ حکومت ان چاروں ذرائع کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے من چاہے انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ ایک ملک اور ایک قانون کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلم پسند لا میں تبدیلی کے لیے ملک میں تحریک چلائی جا رہی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلم پسند لا کو پوری طرح ختم کرنے کا عزم کر لیا ہے۔ وہ اس کی جگہ ایک ایسے سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو تمام فرقوں کے لیے یکساں ہو، جس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ ہو، اور اسلام کا یا کسی اور مذہب کا آئلی قانون باقی نہ رہے۔ اس تحریک کی اصل تو مغربی تہذیب مادہ پرستانہ نظریہ حیات ہے، یعنی اس کے اصل مغربی تہذیب کے نظریات ہے، لیکن دستور ہند دفعہ 44 میں جو رہنما اصولوں میں ہے اس کے لیے اساس مہیا کر دی ہے۔ دفعہ 44 میں کہا گیا ہے کہ ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ ہو، لیکن دستور کی یہ دفعہ دوسری رہنما اصولوں کی طرح ریاست کے لیے محض ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر دستور کی بنیادی حقوق کو بہرحال فوقیت حاصل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو یکساں طور پر ضمیر کی آزادی حاصل ہوگی اور اپنے اپنے مذہب کو آزادانہ طور پر اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ مذہبی آزادی کی اس دفعہ کے پیش نظر کسی ایسے سول کوڈ کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی فرقے کی مذہبی آزادی سلب ہوتی ہو، ختم ہوتی ہو، اس سے اس کے مذہبی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ دین میں صریح مداخلت ہوگی۔ اس کے بعد دستور کی ضمانت کا کہ لوگوں کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی ہوگی کیا مطلب رہ جائے گا؟ تعجب تو ہے کہ دستور کی اتنی اہم دفعات کو نظر انداز کر کے دفعہ 44 کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ بانی مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہے۔ ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات کے متصادم ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد آئلی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہبی مقررہ حدیں مٹ جائے گی۔ فرد کی شخصی زندگی سے حلال و حرام کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان قوانین کے ذریعے اپنے آئلی اور شخصی معاملات اور مسائل کا حل نکالیں جن کا ہر قدم مذہب سے ٹکراؤ ہو رہا ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کی کچھ تہذیبی امتیازات ہوتے ہیں جن کا تعلق بڑی حد تک پرسنل لا سے ہوا کرتا ہے۔ بعض مذاہب کے یہ امتیازات مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسم و رواج، جغرافی حالات کے ماتحت ہے۔ مسلمانوں کے بھی تہذیبی امتیازات ہیں جن کی بنیاد مذہبی تعلیمات پر ہے۔ مسلمان آمادہ نہیں ہے کہ وہ تہذیبی امتیازات سے دستبردار ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لیون ریلیشن شپ، ہم جنسی اور شادی شدہ مرد و عورت کی جنسی بے راہ روی تو ہمارے ملک میں درست قرار دیا جا رہا ہے، لیکن ایک سے زیادہ نکاح کو عورت پر ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس پر پابندی لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ بیوی کی موجودگی میں دوسری عورت کے ساتھ آزادانہ جنسی اختلاط عدالت عالیہ کی نظر میں درست ہے، تو عزت اور احترام کے ساتھ کسی دوسری عورت کو بیوی کی حیثیت دینا، اس کے حقوق ادا کرنا ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کی نفاذ کی بات کرتی ہے اور ایک قوم، ایک تہذیب و ثقافت کے فاسٹ نظریہ ہر ایک پر تھوپنا چاہتی ہے۔
حالانکہ یہ ملک ایک کثیر مذہبی، کثیر نسلی اور کثیر تمدنی ملک ہے، جس کا رقبہ اور آبادی ذیلی بر اعظم کی نوعیت رکھتا ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہاں یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا تو پھر اس ملک میں قانون شریعت پر عمل کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آج نکاح شریعت اسلامی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، کل یہ کہا جائے گا کہ کورٹ میں شادی کرنی ہوگی، جہاں نہ دو گواہ ہوں گے نہ ہی مہر کا ذکر ہوگا۔ طلاق کا اختیار شریعت کے قانون کے مطابق مرد کو ہے، عورت کھلا لے سکتی ہے۔ کل اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوا تو عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہوگا۔ کورٹ کے ذریعے طلاق ہوگی، عدت ختم کر دی جائے گی۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس وقت عدت کا حکم ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ عورت پر عدت کی مشروع کرنے میں بہت سی حکمتیں پنہاں ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونے پر عدت اور اسی طرح 2 سے زائد بچوں پر پابندی ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ سے شریعت کے درجنوں قوانین اور احکام متاثر ہوں گے۔ ان تمام اندیشوں کے پیش نظر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار اور ہوشیار رہیں اور ان کی ساری کوششوں کے خلاف تیار رہیں جو ملک کو بانٹنے کے لیے چلی جا رہی ہے، جو دین کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ان ناگفتہ بھی حالات میں ہماری بیداری، ہماری چوکسی، ہماری ہمت اور ہمارا حوصلہ ملک کو صحیح سمت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، اپنی وطنی بھائیوں کو سمجھائیں۔ اس ملک کو غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے، غلط رخ پر ڈالا جا رہا ہے۔ اس ملک میں لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہر کوئی اس ملک میں امن و سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کرے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی تہذیب پر عمل کرنے والے ہو، کسی رسم و رواج کے پابند ہو۔ ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے، ملک کو ایک رکھنے کے لیے ساری پبلک ایک زبان رہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے۔ کوئی اختلاف نہ مذہب کی بنیاد پر ہو، نہ تہذیب کی بنیاد پر ہو، نہ رسم و رواج کی بنیاد پر ہو۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج پر عمل کرتے رہے، اپنی اپنی تہذیبوں کے پابند رہے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، مگر ملک کو مضبوط کرتے رہے، ملک کو پوری توانائی دے، پوری طاقت دے تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھ سکے، یہ ملک دنیا کے نقشے پر سربلند ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔